الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ فرمانے کے لیے منبر شریف پر تشریف لائے۔ جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے ہی کہا آمین۔ بعد فراغت نماز کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے استفسار کرنے پر ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور عبادت و ریاضت کر کے اس کا ادب و احترام بجا لا کر جنت حاصل نہ کی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت و اطاعت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین نے عرض کی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں خصوصیت کے ساتھ 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور درود شریف نہ پڑھا جائے، بندہ اپنے ماں باپ کی موجودگی میں ان کی طرف توجہ نہ کرے، اور جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی قدر نہ کی، اس کے لیے فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام دعا فرمائیں اور آقا علیہ السلام آمین فرمائیں تو ہمارے لیے غور طلب بات ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور الحمدللہ جمعۃ الوداع کا موقع ہے۔ آج تمام عاشقان رسول کو جمعۃ الوداع خوب مبارک ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان مبارک کے اندر ہر شب 60,000 کی مغفرت فرماتا ہے، اور اسی طرح جمعہ کے دن جتنے پچھلے 6 دنوں میں مغفرت جتنوں کی اتنے کا مجموعے کے برابر مغفرت فرماتا ہے۔ اور جمعۃ الوداع کا جو روز آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہ گاروں کی مغفرت و بخشش فرماتا ہے جو سچے دل سے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اس آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات میں شب قدر تلاش کرنے کا بھی حکم ہے، اور اس کی فضیلت میں ہے کہ اس امت کو سال میں ایک رات ایسی عطا کی گئی جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر، یعنی کہ اس رات کے قیام کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کتنا بڑھ کر ہے یہ تو خدا ہی جانے۔ اس رات کو غفلت میں بالکل بھی نہیں گنوانا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اس میں کیا پڑھنا چاہیے، تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی بڑی راتیں آتی ہے جن لوگوں کے ذمے قضا نماز باقی ہو تو ان کو تو اپنی قضا عمری ہی پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے، کہ جن کے ذمے فرض باقی ہوتے ہیں ان کے نوافل قبول نہیں کیے جاتے۔ باقی جس طرح چاہیں عبادت میں گزاریں۔ شب قدر کی خاص دعا حدیثوں میں آئی ہے، اول آخر درود پاک پڑھیں، اور جتنا ممکن ہو، بلکہ اگر کوئی شخص سارا سال ہر رات یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ شب قدر کو پا لے۔ دعا کیا ہے؟ آئیے اول آخر درود پاک کے ساتھ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں شب قدر، شب برات اور لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات وغیرہ جن راتوں میں عام مغفرت کا اعلان کیا گیا ہے، وہیں بعض لوگوں کو اس سے الگ رکھا گیا ہے کہ مگر
مطلب حدیثوں میں آیا ہے کہ عام مغفرت ہوتی ہے، مگر شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کار یا قاطع رحم وغیرہ وغیرہ ایسے لوگوں کی مغفرت ایسی عظیم راتوں میں بھی ان کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ لوگ خود توبہ نہ کر لے۔ کچھ لوگوں کو عام معافی سے بھی مستثنی رکھا گیا ہے جب تک کہ ان سب گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لے۔ بالخصوص شروع میں جو حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا اس میں ماں باپ کے نافرمان کا بھی ذکر ہے۔ آج میں اپنے ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے، جھوٹ بولنے سے اور تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے، کیونکہ تجربے کی بات ہے کہ جن راتوں میں عام فیض تقسیم ہوتا ہے، رحمت و بخشش و مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے، ان راتوں میں بھی ہمارے نوجوان گلیوں میں اور زیادہ فحاشی کرتے، ادھم مچاتے نظر آتے ہیں، اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو بچوں کو آزادی دے دیتے ہیں۔ ہماری قوم کا وہ نوجوان مرد قلندر جس کے کندھے پر قوم کا مستقبل ہے، وہ آج اپنے محلے سے دور جا کر بہانے بنا کر گلی کوچوں میں نشہ خوری میں مست ہے، اور جب تھانہ کچہری سے فون آتا ہے تب بیچارے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا عبادت کرنے نہیں بلکہ آوارہ گردی کرنے گیا تھا۔ میں آپ کو ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ 10-12 سال کے بچے اسکول بیگ ساتھ لے کر پارکوں میں نشہ کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ابھی کچھ بچے ماں باپ کو دھوکہ دے کر دور دراز کی مسجدوں میں نماز کے بہانے بنا کر گھومتے گھماتے نظر آ رہے ہیں۔ 10-12 سال سے 18-20 سال کے بچوں پر والدین کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ نماز کے لیے اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں، اپنے پاس نماز پڑھنے کی تاکید کریں۔ جب ایک بوڑھا باپ ایک گھنٹہ قرآن سن سکتا ہے تو نوجوان 20 منٹ میں علم ترا سے پڑھنے دور دراز کیوں جا رہا ہے؟ اور اگر جلدی والی نماز میں جا رہا ہے تو پھر آپ سے بہت پہلے اس کو گھر پہنچ جانا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہو رہا، اور پھر ان کو ابھی سے مہنگے موبائل اور مہنگی گاڑیاں اور بھی خراب کر رہی ہیں۔ اس تعلق سے بچے آپ پر پریشر بنانے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو بچوں کے پورے فرینڈ سرکلز کو دیکھنا ہوگا، اور پیرنٹس کو بھی اس تعلق سے سرکل بنا کر میٹنگ کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں، آپ کی یہ نوجوان نسل خراب ہو گئی تو پورا معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری ان باتوں پر توجہ دی جائے اور غور و فکر کیا جائے۔ جو بچے ماشاءاللہ جن کے گھروں میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے تو وہ تو کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے بچے جو بہت زیادہ جو نمازوں کے اوقات میں ادھر ادھر گھومتے گھماتے نظر آتے ہیں، تو ایسے بچوں پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ قوم کا مستقبل ہے تو اس کو بنانے کی، سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اور ان بچوں سے بھی میں عرض کروں گا کہ شب برات کا موقع ہے، جمعۃ الوداع کا موقع ہے، آپ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، جھوٹ بولنے سے توبہ کریں۔ سب سے پہلے جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیں کہ جھوٹ ایک نہیں 100 بیماریوں 100 گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو جھوٹ بولنا اگر چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جمعۃ الوداع کی خوب برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں، رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے اور جنت پانے کی، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں جنت پانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اور ماں باپ جن کے ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دل کو جیتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے سامنے قرآن فرماتا ہے کہ اف تک نہ کہو، تو ان کے سامنے ادب سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب درود پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔